المنافقین ومآلهم فی الدنیا والآخرہ، سورۃ التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وهذا أيضا من صفات المنافقين ألا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم إن جاء أحد منهم بمال جزيل فقالوا هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بھی اللہ نے منافقین کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ ان کے دست و برد سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ماشاءاللہ اچھا مال لے کے آتا خیرات کے لیے تو کہتے ہیں دکھاوا کر رہا ہے جی، اور اگر کوئی غریب مسکین بیچارہ کوئی چھوٹی موٹی چیز لے کے آتا کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی، اللہ کو یہ لے کے آ گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے، ان کی زبان سے، ان کے طنز سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ یعنی وہ آنکھوں سے بھی، ہاتھوں سے بھی، زبان سے بھی مسلمانوں کا ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ اگر کسی نے زیادہ مال دیا تو کہا یہ ریا ہے، اور اگر کسی نے تھوڑا دیا کہ جی اس چھوٹی چیز کی اللہ کو ضرورت کیا تھی کہ خامخواہ یہ بھی دکھانے کے لیے آ گیا ہے۔ كما روى البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو النعمان البصري قال حدثنا شعبان سليمان عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كما تعاملنا على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بالصاع فقالوا ان الله غني عن صدقة هذا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت میں، اس حدیث مبارک میں حضرت ابی مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ لما نزلت آیت الصدقۃ کنا نحامل علی ظہورنا، جب اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے راستے پہ خیرات کریں تو ہم اپنی پشت پہ اٹھا کے جو اللہ توفیق دیتے وہ اللہ کے دربار میں لے آتے۔ فجاء رجل فتصدق بشیء کثیر، اگر کسی نے زیادہ مال دیا تو منافق کہتے ہیں ہاں یہ دکھاوا کر رہا ہے، برائی ہے، ریا کر رہا ہے۔ وجاء رجل فتصدق بصاع، اور اگر کوئی آدمی آیا اور اس نے 2-3 کلو کے برابر کھجوریں یا کوئی چیز پیش کی تو پھر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا، اللہ کو کیا ضرورت تھی اس بندے کی کہ یہ بھی صدقہ اٹھا کے لے آیا ہے۔
فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. یہ آیت نازل ہوئی. وقد روى مسلم أيضا في صحيحه من حديث شعبة به. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد الجريري عن أبي السليل قال وقف علينا في مجلس أبي البقيع فقال حدثني أبي وأمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول من يتصدق بالصدقة أشهد له بها يوم القيامة. قال فهللت من إمامته لبسنا أو لبسين وأنا أريد أن أتصدق به فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على أمامتي فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا أعظم ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها. فقال يا رسول الله صدق؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة. قال فلمده رجل فقال هذا يصدق بهذه فوالله لهي خير منه. قال وسمع رسول الله قال كذبت بل هو خير منك ومنها 3 مرات. ثم قال ويل لأصحاب السيئين من الإبل 3. قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله. ثم قال قد أفلح المصعد المجهد 3 المزهد في العيش المجهد في العبادة. اس روایت مبارک میں یہ حدیث مبارک میں آتا ہے. فرماتے ہیں حضرت امام احمد انہوں نے یہ روایت کی. فرماتے ہیں وقف علینا ابی سلیل کہتے ہیں ایک آدمی آیا بقیع کے اندر ہم تھے. فقال حدثنی ابی او امی. نے کہا مجھے والد نے یہ چاچے نے یہ روایت کی ہے کہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول. اس نے خود دیکھا تھا اور حضور کی بات سنی تھی. اب تو آپ نے فرمایا من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة. آپ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ دے میں قیامت میں اس کے لیے گواہی دوں گا, اس کے لیے شاہد بنوں گا. گواہی دینے کا معنی یہ ہے کہ سفارش کروں گا. قال فجعل فهلكت. قال فحللت من امامتی. میں نے اپنی پگڑی کا ایک چیز کھولی. لسنن او لسن تھوڑی سی کوئی چیز تھی. میں نے کہا دیکھو میں دوں. وانا اريد اصدق بهما کہ میں ان چیزوں کا صدقہ کر دوں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا فادرکنی ما یدرک. پھر میرے دل میں خیال آیا کیا میں کیوں یہ چھوٹی موٹی چیز. فاقدت علی. پھر میں نے پگڑی باندھ لی اور اسی میں چھپا رہ گیا. فجاء رجل لم ارى بالبقيع رجلا. اس کے بعد ایک آدمی آیا, میں آج تک ایسا آدمی میں نہیں دیکھا. سیاہ رنگ تھا بالکل اور کوئی شان والا بالکل حقیر سا آدمی. ایک اونٹ لے کے آیا. لم ارى بالبقيع ناقة أحسن منها. ہم نے آج تک ایسی خوبصورت اونٹ نہیں دیکھی تھی. فقال یا رسول اللہ صدقۃ. قال نعم. انہوں نے کہا حضور یہ آپ میں اچھا. قال دونک هذه. یہ اونٹنی قیمتی ہے, یہ نہ صدقہ کرو کوئی اور. بل هو خیر من دونک هذه الناقة. کہ بھئی یہ نہ کرو. قال فلا بدر رجل قال هذه يصدق بهذه فالله لهي خیر منه. ایک منافق کھڑا تھا تو اس نے کوہنی ماری اور کہا کہ یہ جو صدقہ کر رہا ہے ایسے تو یہ اونٹ ہی اچھا ہے, ایسے تو یہ جانور ہی اچھا ہے. یہ کیا ہے, کیسا آدمی ہے. حضور نے سن لیا اور فرمایا کذب تھا, جھوٹ بولتے ہو.
بل هو خیر منک ومنها، تم سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہے، 3 دفعہ حضور نے فرمایا. ثم قال ویل لاصحاب المئین من الابل، ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے پاس سینکڑوں اونٹ ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرتے. الا قالوا الا من یا رسول اللہ قال الا من قال بالمال هكذا وهكذا. ہاں اللہ جس کو مال دے وہ ادھر بھی لٹائے ادھر بھی لٹائے، ہاں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو. ثم قال قد افلح المزہد المجہد، مزہد معنی یعنی اپنے نان نفقے میں تو بالکل فقیر ہے، عبادت کے اندر بڑی محنت کرنے والا ہے، مجتہد ہے، مجہد ہے. وقال علی بن ابی طالب واصل فی هذه الآیۃ قال جاء عبد الرحمن بن عوف 40 اوقیۃ من ذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاء رجل من الانصار بصاع من طعام فقال بعض المنافقین والله ما جاء هذا ما جاء عبد الرحمن ما جاء به الا رياء وقالوا ان الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع. حضرت عبد الرحمن بن عوف 40 اوقیہ سونا لے کے حضور کی خدمت میں آئے اور آگے، اور ایک آدمی بالکل 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو کے قریب کھجوریں لے کے آیا جس کو اللہ نے توفیق دی. تو منافقین کہنے لگے ہاں عبد الرحمن عبد ریا کر رہا ہے کہ میں نے اتنا خیرات کیے، اور اس بندے کی 3 کلو کی اللہ کو کیا ضرورت تھی. مقصد یہ ہے کہ اصل بات یہ ہوتی ہے نا، ہمیشہ یاد رکھو کہ منافق جو ہوتا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا کسی حال میں، کیوں؟ اس کا مقصد ہوتا ہے اعتراض کرنا. اب اگر اس نے سکون سے نماز پڑھی کہ دیکھو جی دکھا رہا ہے، اگر اس نے جلدی جلدی کر دی بھی چلو تو اچھا دیکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ ٹوکرے مار رہا ہے. مقصد ہے کہ اس نے ہر حال میں اعتراض کرنا ہی کرنا ہے. حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ تھوڑی سی چیز جو ہے نا وہ اللہ کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ کروڑوں روپے بھی نہیں کر سکتے. اصل بات تو اخلاص ہے نا دل کا، کہ کس نے اللہ کی راہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے، پھر جو اس کے پاس تھا اسے دے دیا، اس کی طاقت ہی تھی تو کیا کرے کیا. تو اس لیے جیسے کہ حضور کی حدیث مبارک ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں کبھی گستاخی نہ کیا کرو. واللہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ. فرمایا کہ اگر تم سونے کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو اور میرا صحابی ایک مٹھی کے بل جو خیرات کرے اس کے درجے کو تم نہیں پہنچ سکتے. اصل بات یہ ہے کیونکہ صحابہ نے اس دور میں جس اخلاص کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ مقام کون پیدا کر سکتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دشمن کا کام تو ہے نا جی اعتراض کر، اور اعتراض کرنا جو ہے نا یہ بڑا آسان ہے، یاد رکھو اعتراض ہی کرنا ہے نا. تعمیر مشکل ہوتی ہے، تخریب تو بڑی آسان ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پیر صاحب تھے، ان کی بڑی پیری شیری چڑھتی تھی لیکن بیوی نہیں مانتی، اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ بیوی کبھی کی پیر کو پیر نہیں مانتی، مولوی کو مولوی نہیں مانتی، اس پر اثر نہیں ہوتا. اس لیے علماء نے یہی حکمت لکھی ہے کہ سب سے وحی اترنے کے بعد سرکار دو عالم بی بی خدیجہ کے پاس کیوں آئے کہ سب سے پہلی تصدیق کی بیوی سے کرائی جو کبھی نہیں کر سکتی. اس نے کہا کہ کلا لا یخزیک اللہ ابدا. حضور آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کبھی آپ کو اللہ رسوا نہیں کریں گے. انک لتصل الرحم وتعین فی النوائب، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مصیبت والوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی تصدیق گھر نے کی
جو حضور کی صداقت، امانت، دیانت کی دلیل ہے، ورنہ گھر والے تو نہیں مانتے، چاہے آدمی کتنا بڑا بن جائے، کتنا بڑا اس کا مقام ہو جائے، تو گھر والوں پہ اثر اتنا نہیں ہوتا. ہاں بعض خوش نصیب ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ پیر صاحب نے کہا اللہ کی بندی آخر تمہیں کیا بغض ہے، کیا ضد ہے؟ دیکھا ساری دنیا میری مریدی کی پیری کی قائل ہے، میرے دروازے پہ پڑے ہیں، میرے زیارت کرنے کے لیے مشتاق ہے، تمہیں کوئی احساس ہی نہیں. ہوتا. کہا تمہارے اندر میں کو پیری دیکھوں تو مانوں نا، میں نے تمہارے اندر کچھ نہیں دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا مرید. تو ایک دن کہتے ہیں کہ پیر صاحب کو بڑا غصہ آیا تو انہوں نے اپنی بزرگی اور کرامت کے زور پر گھر کے اندر اڑنا شروع کر دیا. اب اڑنے کے بعد جو واپس آئے تو بیوی سے کہا اب تو دیکھ رہی میری کرامت. اس نے کہا اچھا یہ تم تھے، اسی لیے میں ٹیڑھا اڑ رہا ہے. ہاں ٹیڑھے تم اڑ رہے تھے نا، میں تم تھے، مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا ہاں میں تھا. پھر بھی اس نے نہیں مانا. تو اس لیے ہمیشہ اصول ہے کہ جو منافق ہے، اب عبداللہ ابن ابی نے میرے مدنی پاک کی شان نہیں دیکھی، نہیں سمجھتا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، دماغ تھا، سردار تھا، اپنے قبیلے کا بڑا تھا، لیکن بغض تھا. سامنے بیٹھ کے حضور کے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، پھر شرمندہ ہوتے، ذلیل ہوتے، راز کھل جاتا، پھر بھی اڑے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن پر ہمیشہ مشکل ہوتی ہے، اس کے اعمال پہ ہمیشہ اعتراض ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط رکھو، کسی کی باتوں میں نہ آؤ، کسی کے اعتراض پہ نہ آؤ. کوئی برا کہے کہو جزاک اللہ خیر، کوئی آدمی گیلا کرے کہو بھائی بس میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو. جتنی احتیاط کرو گے اتنا فائدہ ہو. اس لیے کہتے ہیں عبد الرحمٰن اس زمانے میں 40 اوقیہ سونا دینا کو مذاق تو نہیں ہوتی نا، کہ ہاں یہ دریا کر رہا ہے، اور جس بیچارے نے ایک ساتھ کھجوریں دی رہا اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں اللہ کو. وقالوا فی انفاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى الناس یوما فنادى فیہم ان اجتمعوا صدقاتکم فجمع الناس صدقاتهم ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر فقال يا رسول الله هذا صاع من تمر بت الليلة أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقات فسخر منه رجال وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيء. فرماتے ہیں کہ حضور باہر تشریف لائے اور آپ نے اعلان کیا کہ سب اپنے صدقات جمع کرو. تو سب صحابہ نے صدقات جمع کرائے. ان کے آخر میں ایک آدمی آیا، ایک سا کہتے ہیں 3 کلو کے قریب تقریباً کھجوریں لے کے آیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری رات پانی کھینچا ہے کنویں سے، اور اس کے بدلے میں مجھے 2 سا ملے ہیں کھجوروں کے. 1 سا میں نے بچوں کے لیے چھوڑا اور 1 میں صدقے کے لیے لے آیا ہوں، اور میں اس کو بھی اوپر ڈال دوں. اب منافقین جو بیٹھے تھے نا، سخر منہ رجال، ان نے پھر اس کا مذاق اڑایا. فقالوا ان اللہ ورسولہ لغنیان عن ھذا، اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی یہ کوئی صدقہ ہے تم لے کے آئے ہو. ثم ان عبد الرحمن بن قال هل بقي احد من اهل الصدقات فقال رسول الله لم يبقى غيرك وقال عبد الرحمن فان عندي ماله فان عندي 100 اوقية من ذهب في الصدقات. اب اس روایت میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا حضور اب اور بھی کوئی باقی ہے صدقہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب نے صدقات دے دی ہے، صرف تم باقی ہو.
اس نے کہا حضور میرے پاس 100 اوقیہ ہے سونے کا، میں وہ 100 اوقیہ صدقات میں دیتا ہوں۔ فقال له عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ امجنون انت؟ قال ليس بي جنون۔ قال افعلت ما فعلت؟ قال نعم مالی 8000 اما 4000 فاقرضها ربی واما 4000 فلی۔ حضرت عمر بن الخطاب نے دیکھا تو فرمایا یہ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے کہ اتنا بڑا مال تم ساتھ 100 اوقیہ، کوئی جنون تو نہیں ہو گیا؟ تم نے کہا حضرت مجھے کوئی جنون نہیں ہے، اللہ پاک نے مجھے بڑا مال دیا ہے، میرے پاس جو ہے 8000 ہیں، میں 4 اس میں سے اللہ کو دیا، 4 اپنے لیے رکھا ہے۔ فقال وسلم بارک اللہ لک فیما امسکت وفیما آتیت۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن جو تم نے دیا اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو تم نے روکا اللہ اس میں بھی تمہارے لیے برکت دے۔ وَلَّمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ وَقَالُوا وَاللَّهِ مَا آتَى عبد الرحمن عطیۃ الا ریاء وهم کاذبون انما کان به متطوعا۔ اب منافقوں کو موقع ملا، کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف نے جو عطیہ دیا ہے ریا کیا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف مخلص تھے، خالص اللہ کے لیے دیا۔ فانزل اللہ عز وجل وعزر صاحب المسکین الذي جاء بالصائم من التمر۔ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما کے منافقوں کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا۔ الذين يلمزون المطوعين المنصرخت الآية وقضى عن مجاهد وغير واحد۔ وقال ابن عباس كان من المطوعين من المنصرخات عبد الرحمن وصدق ب40,000 درهم وعاصم بن عدي اخو بن الاجلان وذلك صدقه وحز علي وقام عبد الرحمن بن عوف ب40,000 وقام عاصم بن عدي صدق ب100 وسق من تمر فلمزوهما وقالوا هذا الا رياء۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک نے جب صدقات کے لیے فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم خیرات کی۔ عاصم ابن عدی یہ بنی اجلان سے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ حضور نے جب صدقے کے لیے آپ نے ترغیب دی، عبد الرحمن عوف نے 4000، عاصم عدی سب 100 وسق من تمر، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، تو اس نے 100 وسق تمر دیا۔ فَلَّمَزُوهُمَا منافقوں نے طنز کیا، وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رِيَاءٌ وَكَانَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِجُهْلِهِ أَبُو وَكِيلَ أَخُو بَنِي أَنِيفِ الْأَرَاشِي حَلِيفَ بَنِي عَمْرُ بْنِ عَوْفٍ أَتَى بِصَاعٍ مِّن تَمْرٍ فأفرغه في الصدقة فتضاحكوا به وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل۔ وہ آیا، وہ بیچارہ اتنا ہی کھجوریں لے آیا اور صدقہ کا مال جہاں جمع ہو رہا تھا وہیں ساری ڈال دی۔ اب یہ نام ہنسنے لگے، دیکھو اس کی کیا ضرورت تھی اللہ کو، یہ 3 کلو کھجور لے کے آ گیا، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا طارق بن عباد قال حدثنا ابو عوانة عن عمرو بن ابي سلمة عن نبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فاني اريد ان ابعث بعثا۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، مال جمع کرو، میرا ارادہ ہے کہ میں لشکر بھیجوں۔ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف قال يا رسول الله عندي 2000 اقرضهما ب2000 ريالي۔ انہوں نے کہا میرے پاس 4000 ہیں یا رسول اللہ، میں 2000 اللہ کے لیے دیتا ہوں اور 2000 اپنے گھر والوں کے لیے۔ وقال بارک اللہ لک فیما اعطیت وبارک لک فیما امسکت۔ وبعد رجل من الانصار فذهب صاعين من تمر، اس کو صرف 2 سا ملے۔
فقال یا رسول اللہ سبت صاعین من تمر صاعا اقرضہ لربی وصاعا لعیالی، ایک صاع میں خیرات کر رہا ہوں اور ایک صاع جو ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے۔ قال فلمزه المنافقون وقالوا ما الذي آتا ابن عوف الا رياء، اب منافق کہنے لگے کہ اس نے تو ریا کیا ہے۔ وقالوا لم يكن الا رسوله ان ينصح هذا، اور اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ آدمی 2 کلو کھجور لے کے آ جائے۔ وانزل الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون منهم، ثم رواه عن ابي كامل النبي عوانت عن عمرو بن ابي سلمة عن النبي مرسلا قال ولم يسند وعن لا تعالى وقال ما ابو جعفر ريحتنا الوكي قال حدثنا زيد بن الحباب بن موسى بن عبيد قال خالد بن سعد ابن ابي اكي نبي قال زيد آخر الحرير قال بت آخر الجریر اجر الجریر علی ظہری، میں پشت پہ اٹھا کے وہ کھینچتا رہا۔ قال فاز قال علی صاعٍ، صرف 2 صاع تمر پر۔ فانقلبت بآدم الی اہلی یشتغلون یتلفظون به وجئت بالآخر اتقرب الی رسول، میں نے ایک گھر والوں کے دے دیا 1 صاع اور ایک خیرات کر دیا۔ فاخبر قال انصروا فی الصدقات، صدقات کے مال میں ڈال دو۔ قال وساخر القوم وقالوا لقد كان الله غنيا عن صدقات هذا المسكين، اللہ کو کیا ضرورت ہے اس کی 3 کلو کھجور کی۔ فانزل الله الذين يلمزون المطوعين الآية وقد رواه الطبراني من حديث زيد بن البابي وقال اسم ابي اكيل خباب ويقال عبد الرحمن عبد الله بن ثعلبة فيسخرون منهم سخر الله منهم، وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جو وہ کر رہے تھے۔ یہ باب المقابلہ ہے۔ على سوء سنيهم واستهزائهم من المؤمنين لأن الجزاء من جنس العمل فعاملهم وعاملة من سخر منهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا وعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما لأن الجزاء من جنس العمل۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی عذاب علیم ہے، عذاب دردناک ہے، کیونکہ جزا جو ہے من جنس العمل۔ اب اس ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، مثلاً جیسے یہاں قرآن میں ہے فَيَسْخَرُونَ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اسی طرح يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اسی طرح يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اسی طرح نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم آ کے مذاق اڑاتی کہ جی کشتی تو پانی میں دریاؤں میں چلتی ہے، یہ عجیب آدمی ہے کہ خشکی پہ کشتی بنا رہا ہے۔ فَيَسْخَرُونَ، تو اور اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تم اگر آج ہماری مذاق اڑا رہے ہیں ہم بھی تمہاری مذاق اڑائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ جیسے مثلا نسوا اللہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، حالانکہ اللہ نسیان سے بھی پاک ہیں، اللہ مکر سے بھی پاک ہیں، اللہ خدا سے بھی پاک ہیں، اللہ سخریہ سے بھی پاک ہیں۔ تو یہ الفاظ قرآن میں جو آئے ہیں اس کو کہتے ہیں علی سبیل المقابلہ، بس یاد رکھیں کہ تقابل کے طور، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، کہ برائی کی جزا بھی برائی ملے گی نا، حالانکہ برائی کی جزا جو ملے گی وہ تو بہتر ہے۔ ایک قاتل کو جو قتل کی سزا ملے تو قتل کرنا برا ہے نا، وہ سزا ملنا تو بہتر ہے۔ اس کو کہتے ہیں علی سبیل المقابلہ۔
اور قاعدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مکر کو ختم کیا جائے تو مگر یہ صفت شان ہے، یہ صفت نقصان نہیں ہے، ورنہ اللہ ہر اس صفت سے پاک ہے جو ان کی شان کو زیبا نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ اگر ہم کوئی فتویٰ لیتے ہیں تو بریلوی کہتے ہیں کہ فتویٰ دیوبندی کا ہے، غلط ہے، دیوبندی سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بریلوی کا ہے، ہمیں دین کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ 1400 سال میں نہ دیوبندی تھا نہ بریلوی تھا، پھر دین کا پتہ کیسے چلا؟ کیا تو انہیں تماشا بنایا ہوا ہے؟ بھائی اللہ کا قرآن اور سنت جو ہے وہ بنیاد ہے۔ حضور کے بعد صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، یہ دیوبندی بریلوی تو بعد میں آپ کے ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ تو تمہیں آج کون سا فتویٰ مشکل پڑ گیا ہے کہ یہ دیوبندی کا ہے یا بریلوی کا ہے؟ لے آؤ فتویٰ مجھے دکھاؤ کہ یہ دیوبندی کا فتویٰ ہے، یہ بریلوی کا ہے، اس لیے ان کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہے۔ اس لیے ایسی باتیں یہ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے تاکہ نہ تم دیوبندی رہو نہ بریلوی رہو، دین سے ہی ہٹ جاؤ۔ یہ صرف شیطانی وسوسہ ہے۔ نہ بریلوی قرآن اور پڑھتے ہیں، دیوبندی اور پڑھتے ہیں۔ مجھے کو بتاؤ تو صحیح نا، ان کے مدرسوں میں فقہ حنفی نہیں پڑھائی جاتی، ان کے مدرسوں میں فقہ حنفی نہیں پڑھائی جاتی، ان کے فتاویٰ ہیں، ان کے فتاویٰ ہیں، ان کی کتابیں چھپی ہیں، ان کی کتابیں چھپی ہیں۔ کون سا تمہیں ایسا مسئلہ جناب اڑ گیا ہے کہ دیوبندی یہ کہتا ہے بریلوی وہ کہتا ہے؟ ایک ہے عقیدے کے بارے میں قرآن حدیث موجود ہے، فتوے کی ضرورت ہی نہیں کہ دیوبندی کہتا ہے قبر پہ سجدہ نہ کرو، بریلوی کہتا ہے کرو، تو قرآن سے پوچھ لو قرآن کیا کہتا ہے بس۔ بریلوی کہتے ہیں قبروں پہ منتیں مانو نظر چڑھاؤ، قرآن سے پوچھو قرآن کہتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ حرام۔ تو خود اندازہ کر لو کہ دیوبندی کا فتویٰ صحیح ہے، بریلوی کا صحیح ہے۔ یہ آج تک مجھے آپ نہیں دکھا سکتے کہ دیوبندیوں نے کہا ہو کہ خنزیر حرام ہے اور بریلوی نے کہا ہو خنزیر حلال ہے۔ دکھاؤ مجھے کسی جگہ۔ اصل میں ان میں جھگڑا کم ہوتا ہے، تمہارے اندر شیطان نے جو دماغ میں ڈالا ہے وہ یہی ہے تاکہ دین سے اور جی ہم مسلمان تو ہو جائیں، پھر ہم حنفی بنیں گے یا شافی بنیں گے یا مالکی بنیں گے یا حنبلی، ہم تو مسلمان تو نہ رہے نا۔ یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اب دیکھیں ایک آدمی باب السلام سے داخل ہوتا ہے، ایک باب العمرہ سے، ایک باب الاجیال سے، ایک باب المہانی سے، ایک باب ملک فاض سے، ایک باب ملک عبدالعزیز سے، سارے کعبے میں آ رہے ہیں، فرق کیا پڑتا ہے کسی دروازے سے بھی آ جائے۔ جن ملکوں میں فقہ حنفی تھی وہاں امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ عمل ہوتا رہا، جہاں فقہ شافی تھی امام شافی کی فقہ پہ عمل، میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ اور پھر فقہی اختلاف بھی فروعی مسائل میں ہوتا ہے، شریف آدمی اصول میں نہیں ہوتا۔ اب مثلا مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہیں، کوئی شافی کہتا ہے 4 رکعتیں، کوئی بریلوی کہتا ہے کہ 5 رکعتیں۔ اختلاف صرف کس میں ہے بھی آمین زور سے کہو یا آہستہ، ہے تو فروعی مسئلہ ہے، اصول تو ہے ہی نہیں۔ رفع یدین کرے یا نہ کرے یہ فروعی مسئلہ ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے۔ ہاتھ کہاں باندھے، سینے پر یا ناف پر یا ناف سے نیچے، فروعی مسئلہ ہے۔ یہ تو کسی میں اختلاف نہیں کہ عشاء کی 4 رکعتیں نہیں 5 رکعتیں ہیں۔ یہ تو کسی میں اختلاف نہیں کہ نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے۔ یہ تو کسی میں اختلاف نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ حالت جنابت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف شیطانی خیالات ہیں اور کچھ بھی نہیں۔
جہاں جہاں جو علماء گئے، اب آپ دیکھ لیں کہ امام بخاری جیسا آدمی امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کا بادشاہ ہے، لیکن اس کے اپنے ملک میں بھی فقہ حنفی تھی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں بخارا، سمرقند، تاجکستان، ازبکستان، اور سب سے سخت حنفی، متشدد حنفی ہوتا ہے بخاری۔ جیسے پٹھان ہوتے ہیں نا، سخت ہوگا تو سخت ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ وہ بھی دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے نا۔ تو یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تمہارا وہم ہے، تمہارے دماغ میں شیطانی خیال ہے۔ جو اصول ہے، عقیدہ ہے، وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، بس اس میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے، نہ گھٹا سکتا ہے۔ باقی جو فروعی اختلافات ہیں وہ تو اعلیٰ اولیٰ کی بات ہے۔ ایک آدمی نے آمین آہستہ کہی تب بھی نماز ہو گئی، زور سے کہی تب بھی نماز ہو گئی، اس میں کیا ہو؟ ایک آدمی نے ہاتھ سینے پہ باندھا، ایک نے ناف پہ باندھا، ایک نے ناف سے نیچے، سب کی نماز ہو گئی، اس میں کوئی اختلاف تو ہے ہی نہیں۔ استخارے کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اسی نیت سے، یعنی سنت استخارہ۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اول درود شریف جتنا پڑھ سکو، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 100 دفعہ درود شریف ہے نا، وہ تو برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی لیے امام شافعی فرماتے تھے دعا میں پہلے بھی درود پڑھا کرو، بعد میں بھی، کیونکہ درود نے تو عرش پہ جانا ہی جانا ہے، تو اللہ کریم یہ نہیں کرے گا کہ درمیان والی چیز پھینک دے، اس کی برکت ہماری دعا بھی کام آ جائے گی، اس کو بھی پت لگ جائیں گے درود۔ تو بہرحال درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعائے استخارہ، اگر یاد ہو اچھی بات ہے، نہ ہو تو آج کل یہ مطابع جو ہے نا کتابیں یہاں بکتی ہیں، وہاں سے چھوٹی سی کتاب لے لیں استخارے، اس میں دعا ہوگی، وہ دعا پڑھیں 3 دفعہ کم از کم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اپنے کام لیں کہ کس لیے کر رہے ہو، شادی کے لیے، نوکری کے لیے، مکان کے لیے، کیا، تو یہ 3 دفعہ دعا مانگیں۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ تمہیں خواب نظر آئے، بس دیکھیں کہ دل کا رجحان کدھر ہے۔ اگر کوئی خواب نظر آ جائے اچھی بات ہے، نہ آئے تو ضروری نہیں ہوتا کہ استخارے کے بعد خواب دیکھا جائے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ دل کا رجحان اس کام کرنے میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ کام تیرے حق میں بہتر ہے تو رستہ وہی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اللہ ٹال دے گا۔ باقی یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا جی، اور جی بزرگوں سے استخارہ کرائیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس کا کام ہے وہ خود کرے، کسی بزرگ سے کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ہم نے ہر کام ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے نا، ختم شریف بھی بزرگ، کل شریف بھی بزرگ، جمعراتیں بھی بزرگ، استخارہ بھی بزرگ، ہر کام دوسروں کو دیا ہوا ہے کہ جی ہم آپ کو بریانی کھلا دیں گے، باقی کام سارے آپ کرتے رہیں۔ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یہ بھی بس دعا کریں کہ ہر چیز میں اس کی حکمت ہے، وہ بیماری دے، وہ صحت دے، وہ غنا دے، وہ فقر دے، آسانی دے، تنگی، بس تم بندے کا کام ہے کہ بندہ راضی ہے۔ بس مصیبت ہے صبر کرو، اگر خوشی ہے تو شکر کرو۔ اگر کوئی
بندہ قسم کھا لے کہ فلاں چیز مجھ پہ حرام ہے، مجھے قسم ہے بھائی کے گھر میں جاؤں، ایسی قسم توڑ ڈالو، بھائی کے گھر میں جاؤ، تمہارے قسم کھانے سے حلال حرام نہیں ہوتا اور حرام حلال نہیں ہوتا، اور 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا۔ اب یہ تھی نا کہ تم قسم کھاؤ کہ بکری حرام ہے اور قسم کھاؤ کہ خنزیر حلال ہے تو حلال ہو جائے گا؟ نہیں، یہ سارا مقصد ہے کہ دماغ میں پرزے ڈھیلے ہو گئے ہیں، یا ویسے مولوی بکی کو تنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں آپ، یا تو پرزے کو ڈھیلے ہو گئے ہیں، سوچ نہیں آتی۔ بھائی کے گھر میں جانا صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے، تمہاری قسم کے کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے کھائی ہے تو غلط ہے، فوراً قسم توڑو، بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور 10 مسکین ہو، اطعامہ 10 مساکین، 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ کہتے ہیں جی کہ 12 ربیع الاول کو پاکستان میں خواتین گھروں میں میلاد کر، خواتین تو بہت کچھ کرتی ہیں اور کیا کیا نہیں کرتی ہیں، ڈرامے بھی کرتی ہیں، میلاد بھی کرتی ہیں، ڈسکو پہ بھی جاتی ہیں، فلمیں بھی دیکھتی ہیں، ہلا گلا بھی کرتی ہیں، بیچ سمندر پہ آ کے ماشاءاللہ سوئمنگ بھی کرتی ہیں، عورتیں، خواتین۔ تم خواتین کا کلمہ پڑھتے ہو یا نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ جب حضور نے حکم نہیں دیا بدعت ہے۔ اصل میں یہ انہوں نے یہی سمجھا ہوا ہے، جیسے آج کا رواج ہے نا، کسی سیاسی لیڈر کو خوش کرنا ہو تو اس کی پارٹی کے جھنڈے لے کے لوگ آ جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، لیڈر صاحب خوش ہو جائیں، یہ کہتے ہیں حضور بھی اسی طرح خوش ہو جائیں گے ہمارے جھنڈے لگانے سے۔ جب تم نماز ہی نہیں پڑھو گے کافر ہو جاؤ گے، حضور خوش کیسے ہوتے ہیں؟ کافر سے تو حضور خوش نہیں ہوتے۔ انہوں نے نعوذ باللہ پیغمبر کو بھی ایک لیڈر سمجھا ہوا ہے کہ اس کو منانا ہی ہے جی۔ حضور کس بات پہ راضی ہوں گے؟ اتباع سنت، کہ تم جتنا 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 سرکار کی سنت پہ چلو گے حضور راضی، حضور سے محبت ہوگی، تعلق ہوگا، قیامت میں شفاعت ہوگی، اور جتنا تم بدعات میں پڑو گے، چاہے کروڑوں کے دیے جلا ڈالو یا بجلیاں جلا ڈالو، اس کی سزا ملے گی، جزا نہیں ملے گی۔ میں 16 سال کا لڑکا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہے ماشاءاللہ، سکول میں کہتے ہیں ابھی تمہاری عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی، 70 سال کے بعد رکھے گا؟ لعنت بھیجو ایسے استاد پہ جو حضور کی سنت پہ اعتراض کرے۔ سرکار دو عالم کی جوانی میں داڑھی تھی یا بڑھاپے میں داڑھی تھی؟ کیا لوگ ہیں یار ابھی تمہاری جوانی ہے، ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے کا وقت ہے، تمہیں داڑھی رکھ لی تو مولوی بن جاؤ گے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک داڑھی سے 1000 شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان قریب ہی نہیں آتے، یار یہ تو مولوی چھوڑ دو، ادھر نہ جاؤ ادھر جاؤ۔ عورتیں بھی اسی سے پردہ کرتی ہیں کیونکہ مرد اسی کو سمجھتی ہیں نا، داڑھی مڈا تو ویسے ہی ان کی بہن ہے نا، جب اس کی داڑھی نہیں ہے وہ تو اس کی فیملی کا ہے نا، گویا کہ وہ بھی اس کی ایک چھوٹی موٹی بہن ہے۔ داڑھی والے کو مرد سمجھتی، اسی لیے داڑھی والے سے پردہ کرتی ہے، بغیر داڑھی والے سے پردہ نہیں کرتی۔ میرا ایک آدمی کو 4000 ریال ہے، 4 سال ہو گیا دینے کے راضی رکھتا ہے، مجھے اس سے قرض نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جا کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، بس ایک ہی وظیفہ ہے، بیٹھے رہو، 6 مہینے سال بیٹھو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ وظیفے سے قرضے ملتے تو پھر دنیا میں عدالتیں نہ ہوتی ہیں، نہ محکمے ہوتے ہیں، نہ پولیس ہوتی ہے۔ بات سنت اللہ سے مانگا کرو، دعا بھی، اور اصل بات یہی ہے کہ لازم رہو، پیچھے لگے رہو۔ رات کو تبرکن
رات کو شیر کا شکار جب دن کو بھی جائز ہے رات کو بھی جائز ہے، یہ تو نہیں کہ رات کو منع ہے اور دن کو جائز ہے۔ بس خیال رکھنا پہلے تم خود شکار نہ ہو جاؤ۔ ہمارے علاقے میں پرانی بات ہے، وہ کماد کے بڑے کھیت تھے، کسی نے کہا جی کہ اس کماد میں خنزیر آتا ہے اور ہمارے کمان توڑ پھوڑ کے ہماری فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ خنزیر تو خنزیر ہے نا بدبخت۔ ہم نے کہا ابھی ایسا کرو کہ تم لوگ کوئی آدمی ناکے پہ رکھو، جب پتہ لگے کہ ہے تو پھر ہمیں بتائیں، پھر جائیں گے شکار کریں، ماریں گے اس کو۔ اور کہا ٹھیک۔ وہ جناب آئے، انہوں نے کہا عصر کا ٹائم تھا یا پتہ نہیں شاید، انہوں نے کہا جی وہ خنزیر جو ہے ایک بھی نہیں دو ہیں، اور دونوں اس وقت کمان میں موجود ہیں۔ میں نے نوکر سے کہا میں یار بندوق شدوق پہ لے آؤ، وہ لے آیا۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ بھی کہنے لگا جی ایک بندوق مجھے بھی دے دیں۔ میں نے کہا استاد جی جب آپ دیکھو گے نا تم تو گر جاؤ گے، بندوق کون مارے گا؟ کہتے آپ نے مجھے ایسا بزرگ سمجھا ہوا ہے۔ اب میں نے کہا حضرت خنزیر کا شکار کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ اگر گولی اس کو نہ لگے نا تو جہاں کھڑے ہو کہ آپ نے گولی چلائی ہے نا 1 سیکنڈ میں وہی پہنچے گا، ایسے اڑ کے آتا ہے اسی جگہ آ کے حملہ کرے گا جہاں آپ کھڑے ہیں۔ اس لیے جو اس کا شکار کرتے ہیں جان نے فائر کرنے کے بعد ہٹ جاتے ہیں، چونکہ یہ جلدی سے مڑ نہیں سکتا نا، اس کی گردن ایسے بند ہوتی ہے نا، یہ جا کے چکر لگا کے آئے گا، یوں نہیں مڑ سکتا۔ ہم استاد کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہ آدمی جو اوپر بٹھایا ہوا تھا درخت میں، اس نے آواز دی کہ خنزیر آیا، استاد وہیں گر گیا، حالانکہ وہ ابھی آیا بھی نہیں تھا۔ ہمارے استاد وہیں گر گئے، بندوق بھی ادھر پڑی رہی۔ خیر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مار لیا تو دونوں مر گئے۔ تو استاد کو اٹھا کے لے آئے، 3 دن بخار رہا استاد۔ میں نے کہا حضرت میں نے کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی اس کا روگ، میں نے کہا اللہ نے جو حرام کیا کوئی حکمت تو ہوگی۔ 3 دن بیچارے بخار میں ڈر کے مارے، او خنزیر آیا، او میں نے کہا نہیں آیا وہ تو مر گیا۔ نماز میں خیالات آتے رہے، تم تو اپنا خیال لگے رہو۔ دیکھو نا پہ آدمی کو جب کسی سے عشق ہوتا ہے تمہیں اس کے بارے میں خیال آتے ہیں، اور لوگوں کے کو بھی تو خیال آتے ہوں گے نا اس کے۔ تم اپنے مالک کے مولا کے خیال میں لگے رہو، آتی آنے دو، خود بخود مٹ جائیں گے۔ جو خیال غالب ہوگا تو مغلوب ہو جائیں گے باقی۔ عمرے کا طواف کر رہا، مجھے محسوس ہوا عمرہ ختم کر کے نہیں کر پاؤں، بھیڑ زیادہ تھی، اس لیے میں ثواب کی نیت سے طواف زیادہ کر لیا۔ کیا ہے ٹھیک ہے؟ طواف زیادہ کر لیا، مجھے تو نہیں پتا، یعنی اگر طواف ہوتا ہے 7 چکر ختم کر کے پھر اور طواف کر لیا ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ 8 چکر لگا لو تو ثواب ہوگا۔ 8 چکر سے گناہ تو ہوگا، ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ سنت 7 طواف۔ اولاد اللہ عطا فرمائے تو پیدائش میں خوشی میں مٹھائی تقسیم کریں، وہ خوشی تو ہے نا کہ 2 بکرے ذبح کر کے خیرات کرو، عقیقہ کرو۔ مٹھائی مہنگی ہے یا بکرا مہنگا ہے؟ یعنی تم اللہ اس کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا چاہتے ہو کہ 10 ریال کی 1 کلو مٹھائی تقسیم کر دی، بچے کی بڑی خوشی ہے، بکرے پی گیا۔ آپ جناب 2 بکرے لے آئیں، پکائیں، بریانی سب کو کھلائیں، لیکن خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ طواف کرنے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے، بغیر وضو کے طواف ہوتا ہی نہیں، پھر دوبارہ چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، دوبارہ وضو کریں اور طواف شروع کریں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شيء قدیر یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تيسير كل أسير عليك يسير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وأمور بناتنا أخواننا أصحابنا أمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك اللهم لا تجعلنا من القانتين اللهم لا تجعلنا مزلة للمادحين اللهم لا تجعلنا أخرة للآكلين اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم اصرف عنا وعن أهلنا وأولادنا وبلادنا وأصحابنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اولاد صالح عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں روہنگیا میں ہیں بورما میں ہیں اراکان میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں مدارس ہیں معاہد ہیں دین کے ادارے ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما لے یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.